ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سال ہے، اس سال کے اندر جو مہینے 12 مہینے ان کے تعین کے لیے جو ہے وہ رؤیت ہلال کو اہمیت دی گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ ہلال دیکھ کر افطار کرو، ہلال دیکھ کر روزہ رکھو. رؤیت ہلال ہی سے سارا کیوں اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے؟ مطلب سورج کے ساتھ منتھ کو ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا اور قمر کے ساتھ کیا گیا، حالانکہ وہاں پر اگر ہم دیکھیں فطری طور پر سورج بھی موجود تھا عرب میں اور چاند بھی موجود تھا. یہ ایسا کیوں کیا اس گیا؟ کا عرب سے کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا میں ہمیشہ سے 2 کیلنڈر رہے ہیں. جی یعنی ایک قمری کیلنڈر ہے، دنیا کے بے شمار ممالک میں یہی کیلنڈر ہے. اب دیکھیے چین میں قدیم کیلنڈر قمری کیلنڈر ہی رہا ہے. ان کے ہاں جو نیو ایئر ہے وہ قمری اعتبار سے ہی منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دنیا کی بہت سی اقوام میں قمری کیلنڈر بھی رہا ہے اور شمسی کیلنڈر بھی رہا ہے. سورج اور چاند 2 اللہ کی نشانیاں ہیں. وہ چونکہ خاص طریقے سے گردش کر رہی ہیں تو اس سے دن اور مہینے پیدا ہو جاتے ہیں. ان کی گردش کی رعایت کرتے ہوئے لوگوں نے کیلنڈر بنا لیے ہیں. یعنی ایک تقویم وجود میں آ گئی. ٹھیک ہے. وہ شمسی بھی ہے، وہ قمری بھی ہے. ہمارے ہاں عبادات کے لیے یعنی شمسی تقویم بھی اللہ ہی کی قائم کردہ ہے اور قمری تقویم بھی اللہ ہی قائم کردہ ہے. شمسی تقویم یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس میں حساب کتاب کیا جائے، اس لیے کہ سورج اس طریقے سے مہینے کے اندر اپنی گردش مکمل نہیں کرتا. سال تو میں اس لیے اس میں یہ ضروری ہے کہ حساب کیا جائے. یعنی مہینے کیسے ہوں گے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس میں بڑے بڑے ماہرین باقاعدہ متعین کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ وہ گھنٹے پورے نہیں ہوتے تو ہم فروری میں 1 دن کا اضافہ کرتے ہیں. یہ چیز حساب کتاب کا تقاضا کرتی ہے. تو جو علاقے عام طور پر جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کہ نحن امت امیہ، یعنی ہم تو امی لوگ ہیں، بدوی لوگ ہیں، دیہاتوں میں رہنے والے ہیں، دور دراز مقامات پر رہنے والے ہیں، تو وہاں اتنا حساب کتاب کا لوگوں کا رجحان نہیں ہوتا. یہ ایک بالکل دیکھنے کی چیز ہے. یعنی چاند کے طلوع غروب کے نتیجے میں مہینے کی تعین ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے علاقوں میں زیادہ تر قمری کیلنڈر ہی کو لوگ اختیار کرتے ہیں. ہمارے ہاں دین میں بعض عبادات کے لیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس لیے اس کو اختیار کیا گیا کہ اس سے موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں علاقوں کے لحاظ سے. اور یوں نہیں ہوتا کہ اگر آپ مثال کے طور پر مقرر کر دیں تو ایک علاقے کے لیے ہمیشہ رمضان گرمی میں آتا رہے، دوسرے کے لیے سردی میں آتا رہے. اسی معاملہ حج کا ہو جائے تو یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یعنی شمسی کیلنڈر میں تبدیلی نہیں آتی موسم کے لحاظ سے. قمری کیلنڈر میں یہ سہولت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے عبادات کے لیے اس کو اختیار کر لیا گیا ہے. اس کا کوئی تعلق رؤیت ہلال سے نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب قمری کیلنڈر میں مہینے کی تعین کرنی ہے تو مہینے کی تعین کے بارے میں انسان کیا کرے گا؟ مہینے کی تعین کا فطری طریقہ یہ ہوگا. یعنی یہ کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. فطری طریقہ یہ کیا تھا، انسان نے اپنے علم سے یہ جان لیا. علم کس پر مبنی ہے؟ طویل مشاہدات پر، تجربات پر. اپنے علم سے یہ جان لیا کہ یہ مہینہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو آپ جب 30 تاریخ ہو جاتی ہے پھر چاند دیکھتے ہیں. 30 تاریخ کے بعد تو چاند نہیں دیکھیں. کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ 30 سے بعد مہینہ جائے گا. کس نے بتایا ہے؟ علم نے بتایا نا. یعنی انسان کے تجربے اور مشاہدے نے اس چیز کو حتمی کر دیا کہ 30 سے زیادہ کا مہینہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شمسی مہینے 31 دنوں کو بھی ہوتے ہیں، فروری 28 دن کا بھی ہوتا ہے، لیپ کا سال 29 دن کا بھی ہوتا ہے. وہاں حساب کتاب سے آپ نے مقرر کیا ہے. یہاں تجربے اور مشاہدے سے یہ معلوم ہو گیا کہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہوتا. تو اس لیے 30 اور 29 سے کم کا نہیں ہوتا. 29 سے کم کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ دونوں باتیں علمی طور پر معلوم ہو گئی. جب یہ علمی طور پر معلوم ہو گئی تو ان دونوں کے لیے آپ چاند دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھتے. 29 میں البتہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی 29 کا ہو گیا، کبھی 30 کا ہو گیا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ یہ نہیں تھی کہ آپ چاند دیکھ کر فیصلہ کریں. یعنی لوگوں نے اس بات کو یوں سمجھ لیا کہ گویا اللہ کا پیغمبر مہینے کی تعین کا طریقہ بتا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اس میں ہوا یہ کہ جب یہ بات آپ نے فرمائی جو میں بھی آپ کو بتاؤں گا تو راویوں نے آپ کی بات کو سمجھنے میں غلطی کھائی اور بات کا ایک حصہ بعض روایتوں میں حذف ہو گیا. اس سے بات کا مدعا بالکل تبدیل ہو گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی اس کو پہلے ذرا پس منظر میں سمجھ لیجیے. رمضان کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بتایا کہ پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ مذہبی ذہن بعض اوقات منطقی بھی ہو جاتا ہے. اس کا اندیشہ محسوس کر کے کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے 30 کا بھی، جب قرآن کہتا ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں تو لوگ مہینہ پورا کرنے کے شوق میں مبتلا ہو جائیں گے. ایک تکشف کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے مذہبی لوگوں میں عام طور پر. اس کو ملحوظ رکھ کے اب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا الشہر 29 بھائی مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے آگے کیا فرمایا؟ اس لیے جب چاند نظر آ جائے تو افطار کر لیا کرو.
رائٹ. چاند نظر آئے تو عید کر لیا کرو. ٹھیک, سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ صحیح صحیح. فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ پہلے وہ جملہ ہے کہ الشَّهْرُ 29 مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ چاند نظر آ گیا اور 29 پر نظر آ گیا اور آپ کہتے ہیں ہم کو تو مہینہ پورا کرنا ہے. یہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مدعا. آپ ایک مذہبی بات بیان کر رہے ہیں, دینی بات بیان کر رہے ہیں, لوگوں کے متوقع رویے کی اصلاح کر رہے ہیں. چاند دیکھنے کا طریقہ نہیں بتا رہے, مہینہ متعین کرنے کا طریقہ نہیں بتا رہے. وہ پہلے سے چلا اس آ رہا بات تھا, وہ چلا آ رہا ہے, پہلے سے موجود ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس زمانے میں لوگ کیا کرتے, علم کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ 29 سے کم نہیں ہوگا, 30 سے زیادہ نہیں ہوگا. یہ فیصلہ ہوتا ہے. فیصلہ ہے. اب ظاہر ہے کہ 29 کا فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ یہی کہ کوئی چاند دیکھے گا یا کسی نے چاند دیکھ لیا ہے وہ آپ کو آ کے گواہی دے دے گا. اس کے سوا کیا صورت ہے؟ اور اچھا فرض کر لیجیے بادل ہو گئے, ٹھیک ہے, یعنی مہینہ تو 29 ہی کا ہوا, لیکن بادل ہو گئے, آپ کو نظر نہیں آیا. تو کیا تعلیم دی گئی؟ یہی کہ آپ اندازہ کر لو, فقدروا لہو, پھر اندازہ کر لو. یہ بھی روایتی میں ہے. یعنی مہینے کی تعین کے لیے جو فطرت نے اسباب فراہم کیے ہیں ان کو اختیار کرو اس کے لیے. اور جو بات فرمائی تھی مثلا میں اس سیاق میں فرمائی تھی, یہ کہنا مقصود ہی نہیں تھا کہ آپ کو لازماً چاند دیکھنا ہے. یعنی یہ بتانا مقصود تھا کہ بھئی چاند نظر آ جائے گا جب, تو اس کے بعد اس بحث کی گنجائش ختم ہو گئی ہے کہ مجھے مہینہ پورا کرنا ہے. نہیں, مہینہ 29 کا بھی چونکہ ہوتا ہے تو بس ٹھیک ہے, آپ افطار کر لیجئے, عید کر لیجئے, یعنی رمضان شروع کر لیجئے, جو بھی کرنا ہے کر لیجئے. یہ بات ہے جس بات میں سے پہلا ٹکڑا بعض راویوں نے حذف کر دیا. تو اس سے لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو تو ہر حال میں چاند دیکھ کے عید کرنی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. رؤیت ہلال کا مسئلہ یا مہینے کی تعین کا مسئلہ یہ سائنس کا مسئلہ ہے, علم کا مسئلہ ہے. یعنی جو دنیوی علم ہے, جو تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہوتا ہے, جس میں آلات کی بنیاد پر بھی آپ اب بہت بڑے فیصلے کر لیتے ہیں. یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں نمازوں کو سورج کے لحاظ سے مقرر کیا گیا, یعنی فجر کے وقت کو, ظہر کے وقت کو, یہ سب سورج کی گردش کے لحاظ سے ہیں. طلوع غروب یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو عام مشاہدے میں آتی تھی. اس زمانے میں لوگ باہر نکل کے دیکھتے تھے, یعنی سایہ ڈھل گیا یا نہیں ڈھل گیا, غروب ہو گیا یا نہیں ہو گیا. اچھا اسی طریقے سے بعض موقعوں کے اوپر کوئی لکڑی گاڑ دی جاتی تھی. مسجد نبوی کے بارے میں دیکھ لیجئے, روایتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ جمعے کے وقت کی تعین کے لیے ٹاٹ کا ایک ٹکڑا دیوار پر ڈال دیا جاتا تھا, اس کے سائے سے اندازہ کر لیتے تھے. یہی طریقے تھے جو اختیار کیے جاتے تھے. مجھے یہ معلوم ہے کہ میرا چونکہ دیہاتی پس منظر ہے تو میری والدہ تاروں کو دیکھ کر سحر و افطار کا فیصلہ کرتی تھی. اچھا, یعنی رات کے وقت اٹھ کے, اس وقت اس طرح گھڑیاں نہیں ہوتی تھی. پھر اس کے بعد گھڑیاں ایجاد ہو گئی, آپ کی کلائی کی گھڑی ایجاد ہو گئی. اب ہر وقت آپ کے پاس موجود ہے, آپ باہر نہیں نکلتے, گھڑی دیکھتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں, گھڑی دیکھتے ہیں, سحری کھا لیتے ہیں. تو یہ ایک سائنسی ایجاد ہے جس نے وہی تعین اوقات ایک آلے کے ذریعے سے آپ تک پہنچا دی ہے. ٹھیک ہے. ایسا ہی معاملہ چاند کے بارے میں ہونا چاہیے. یعنی قدیم زمانے میں جو ذرائع تھے وہ استعمال کر لیے گئے. اب آج کے زمانے میں اگر سائنس اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ وہ مہینے کی تعین کر کے آپ کے لیے ایک کیلنڈر بنا دے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیے. یہ سائنسدانوں کا مسئلہ ہے, اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں.